بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 46 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اس کا کچھ حصہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر اور جادو، سحر اور اس کے قسمیں اور اس کی تفصیلات جانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھتے ہیں شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کیا کفر تھا؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا اتنا ہی جز ہے، اس کے تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا شان نزول، نازل ہونے کا سبب اور وجہ۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ علماء یہود کہا کرتے تھے، یعنی یہودیوں کے علماء، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ نبی کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو صرف جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ تو جب یہودی علماء یہ اعتراض کرتے تھے تو ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری۔ دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ تک یہی مشہور رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، جادو ہی کے زور سے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت حاصل کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تردید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تائید کے لیے یہ آیت مبارکہ اتاری۔ ان دونوں قولوں کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آئیے اس کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر: حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین، جنات، یعنی جو شیاطین جنات تھے، آسمان پر جاتے اور فرشتوں کے کلام سنا کرتے تھے، جو آئندہ واقعات کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوتے تھے۔ یہ گفتگو سن کر کاہنوں کو سناتے تھے، مگر اس میں بہت جھوٹ ملا کر بتاتے۔ پھر وہ کاہن مطلب پنڈت اور نجومی، تو پھر وہ کاہن لوگوں کو یہ خبریں بتاتے کہ یہ فلاں خبر ہے، یہ فلاں خبر ہے، یہ فلاں خبر ہے، تو لوگ متاثر ہو جاتے اور انہیں ان کے بدلے مال و دولت اور پیسہ دیتے۔ آج بھی بہت سارے جھوٹے عاملین اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ تو اس طرح جھوٹے انداز میں پیسہ بٹورنا قطعی طور پر حرام ہے اور حلال نہیں، کیونکہ وہ پیسہ جھوٹ بول کر بٹورا گیا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جنات سے امارات بنوانے، یعنی عمارتیں بنوائی جاتی تھیں، کنویں کھدوانے اور نہریں کھدوانے اور خوبصورت حوض اور قلعے بنوانے کا کام لیا جاتا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر بھی اور جنوں پر بھی حکومت حاصل تھی، اور پوری روئے زمین، مشرق تا مغرب، ساری روئے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہوئی ہے، اور وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ تو اس دور میں جنوں سے بھی کام لیا جاتا اور واضح طور پر لیا جاتا تھا، جس سے شیاطین اور انسانوں کو آپس میں ملاقات اور میل جول رہتا تھا۔ چونکہ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، اس لیے وہ انسانوں کو، یعنی جنات کی طاقت کا انسان سے زیادہ ہونے سے مراد یہ ان کے پاس اختیارات اس انداز کے ہیں کہ انسان سے زیادہ طاقت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ انسان بظاہر کمزور ہے اور حقیقت میں انسان زیادہ طاقتور ہے، ہر چیز سے زیادہ طاقتور انسان ہے، کیونکہ انسان مسجود ملائکہ ہے۔ انسان وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، تو اس لیے وہ انسانوں کو عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے۔ انسان ان سے پوچھتے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کر لیتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ فلاں منتر اور فلاں ٹوٹکے کے زور سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ ان منتروں اور ٹوٹکوں اور ان منتروں جنتروں کو، جن میں سدھا کفریہ اور شرکیہ باتیں ہوتی تھیں، سیکھ لیتے اور لکھ لیتے تھے، اور جب انسان بھی یہ منتر پڑھتے تو در پردہ شیاطین کوئی عجیب کام کر دیتے تھے، جس سے انسانوں کو یقین ہو جاتا کہ یہ منتر بہت اثر والا ہے، یہاں تک کہ ان منتروں کی کتابیں تیار ہو گئیں، اور ہوتے ہوتے سلیمان علیہ السلام کو خبر لگ گئی۔ آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ انہیں حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع کر کے، یہ حضرت آصف بن برخیہ کا ذکر انشاءاللہ سورہ نمل میں آئے گا تفصیل کے ساتھ، تو انہیں حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع کر کے، یعنی جنات کو،
انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روک دو، اور وہ تمام کتابیں جمع فرما کر صندوق میں بھر کر اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیں، اور حکم دیا کہ جو کوئی منتر یا جادو کرے گا تو سخت سزا پائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان یہودیوں کے پاس انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ تمہیں خبر ہے، یعنی کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت کیسے ملی؟ تو انہوں نے پوچھا کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور صرف جادو کی وجہ سے ہی ملی، جس کی کتابیں یعنی اس جادو کی کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کی ہوئی ہیں۔ اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرو تو ان کی ہی طرح بادشاہ بن جاؤ گے۔ پھر کیا تھا، یہودی دوڑے اور زمین کھود کر کتابوں کا صندوق نکالا، ان میں لکھے ہوئے جنتر منتروں پر عمل شروع کر دیا، چونکہ شیاطین یہ چاہتے تھے کہ انسان ہماری پوجا کریں۔ ان منتروں میں بت پرستی کی شرائط تھیں، شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ بھی تھے۔ آج بھی اگر کوئی ان شرائط کو مان لیتا ہے اور ان شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ کو پڑھ لیتا ہے تو آج بھی شیاطین اور جنات، شیاطین سے مراد جنات ہیں، تو وہ جنات نہ صرف ان کا کام کر دیتے ہیں بلکہ جائز ہو ناجائز ہو، زیادتی ہو، کوئی اچھائی ہو، حتیٰ کہ انسان کو مار ڈالنے تک، بیمار کرنے تک کے بھی کام جنات کرتے ہیں۔ تو جب یہودیوں نے یہ الفاظ پڑھے تو شیطان چپکے سے، یعنی جب یہودی یہ الفاظ پڑھتے تھے تو ان الفاظ کے پیچھے جنات ہوا کرتے تھے، تو وہ ان کا کام کر دیتے۔ تو یوں آہستہ آہستہ تقریباً ساری قوم یہود نے تورات مبارک کو چھوڑ دیا اور ان واہیات میں پھنس گئے، اور ان میں یہ مشہور ہو گیا، یعنی یہودیوں میں یہ بات بڑی معروف ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہ تھے، صرف جادوگر تھے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ تک یہی مشہور رہا، ساری دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر سمجھتی رہی، نعوذ باللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اصل بات بتائی گئی کہ ظالمو، حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ ساحر تھے اور جادوگر تھے، تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی اس آیت نے اسے دور فرمایا کہ اے بے دین یہودیو، اے ظالم یہودیو، حضرت سلیمان پیغمبر ہیں، اور جادو یا تو خود کفر ہے یا اس میں بت پرستی اور جنات پر قربانی اور ان کی نظر و نیاز وغیرہ کفریات کی شرطیں ہیں، تو یا یہ کفار کا کام ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر کیسے کفر کر سکتا ہے؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اس آیت مبارکہ میں ہے۔ تو اتنا بڑا پیغمبر کیسے کفر کر سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی بھی کفر نہ کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ ان کے زمانہ میں موقع پا کر لوگوں کو جادو سکھایا اور الٹا حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ وہ اس الزام میں بری ہیں کیونکہ وہ اللہ کے مقبول پیغمبر ہیں۔ یہ مختصر تفسیر تھی اس آیت مبارکہ کے ایک جز کی۔ اتنی لمبی تفسیر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اصل بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس آیت مبارکہ سے چند نکتے پتہ چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے، جادو کی 8 قسمیں ہیں، اور جادو کے بارے ایک نکتہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو اکثر کفر ہی ہوتا ہے، یا تو خود اس میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں یا کفریہ شرائط ہوتی ہیں کہ یہ کفار کا کام ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفر سکھانا بھی کفر ہے، یعنی ایک بندہ کسی کو کفر کی بات سکھاتا ہے تو وہ بھی کفر ہے، جبکہ عمل کے لیے ہو، یعنی اس پر پریکٹیکل کرنے کے لیے ہو یا عمل کے لیے ہو۔ ہاں، اگر اس سے بچنے کے لیے سکھایا تو پھر کفر نہیں۔ شیطانوں نے عمل کے لیے جادو سکھایا اور وہ کافر ہوئے۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، تو یعنی اسی آیت کے اگلے جز میں آئے گا۔ تو ہاروت و ماروت نے جادو سے بچنے کے لیے جادو سکھایا اور وہ کافر نہ ہوئے۔ اسی طرح علماء کرام کفریہ الفاظ سے بچنے کے لیے وہ تعلیم دیتے ہیں کہ جو یہ کفریہ الفاظ ہیں، اور فقہ اسلامی کی کتابوں میں بھی وہ الفاظ لکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ثواب ہے اور عبادت ہے، کیونکہ وہ سکھانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں لکھتے اور سکھاتے، بلکہ اس سے بچنے کے لیے سکھاتے ہیں کہ یہ کفریہ، یعنی کم از کم 100 کفری الفاظ ہیں، تو ایسے مت بولو جیسے کہ ہم کہتے ہیں میری انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، نعوذ باللہ، یہ جملہ کفر ہے، یعنی بھوک سے میری انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، تو ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ نکاح بیوی کے ساتھ ایجاب و قبول بھی دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو
علماء کرام جب یہ بات پھیلاتے ہیں تو پھر یہ کفر نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں نیت کا عمل دخل ہے، نیت لوگوں کو سکھا کر اس سے بچانے کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی الفاظ عمل کے لیے سکھائے جائیں تو سیکھنے سکھانے والے دونوں کافر ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر بہت سارا الزام ہے کہ آپ جادوگر تھے، جبکہ قرآن پاک نے ان کی سخت تردید فرمائی ہے، ان لوگوں کی جو اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو 1 منٹ کے لیے بھی سلیمان علیہ السلام کو جادوگر مانے تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گزشتہ پیغمبروں کو بھی فائدے پہنچے۔ حضور علیہ السلام صرف ہمارے لیے ہی فائدہ مند نہیں، ہمارے نبی تو پچھلے نبیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کی پاک دامنی کے خطبے پڑھے گئے۔ حضور علیہ السلام سے ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے جادوگری کا الزام دور ہوا اور دنیا نے ان کو پیغمبر مانا، جبکہ کئی ہزار سال تک لوگ انہیں جادوگر سمجھتے رہے۔ اسی لیے انبیاء کرام حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سناتے اور خوشیاں مناتے تھے کہ ان کے دم قدم سے ہماری بگڑی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے بھی عیب چھپا لے اور ہماری بھی بگڑی بنا دے۔ آئیے جادو کی چند قسموں کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ جادو کی ٹوٹل 8 قسمیں ہیں، ان میں سے میں وہ ساری بیان کروں گا۔ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے جادو کلدائی یا جادو بابل، یعنی بابل کا جادو سے کہتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ جادو بابل یہ ہی ہاروت و ماروت لے کر آئے تھے۔ یہ جادو تمام جادوؤں سے مشکل ہے اور اس سے عجیب عجیب کام ہوتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ سارے اجسام ایک قدرتی روح ہے، جتنے بھی جسم ہے نا قدرتی طور پر یہ ایک روح ہے، جیسے کہ چاند، سورج، تارے، چاروں عناصر کیا ہیں؟ پانی، ہوا، آگ اور مٹی۔ اس جادو میں تمام روحوں کو اپنے تابع کر لیا جاتا ہے، جن سے جو چاہے کام لیے جاتے ہیں۔ اسی جادو کا بابل میں بہت زور تھا اور اسی جادو کی تردید کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ چونکہ اس قسم کا جادوگر دنیا کی تمام چیزوں پر حکومت کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کی، تمام جہان کی چیزیں دکھا دی تھیں۔ اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نَرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح دکھایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں۔ اس کا یہ مطلب ہے اس لیے دکھائیں تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو ملاحظہ کریں اور دیکھ لیں اور معلوم فرما لیں کہ سب رب کے حکم کے تابع ہیں۔ اور آپ نے سیر کر کے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی کہ جدھر بھی میں نے توجہ کی، اپنے چہرے کو پھیرا تو ادھر ہی میں نے اللہ تعالیٰ کے تابع پایا، آسمان اور زمین کو۔ تو اے قوم، تم ان چاند سورج میں مستقل تاثیر مان بیٹھے ہو تو ان کے خالق کو میں تو مانتا ہوں۔ نمرود کے زمانہ میں اس جادو سے بہت عجیب عجیب چیزیں بنائی گئی تھیں جو کہ حقیقت میں ظاہری طور پر نظر بھی آتی تھیں۔ ایک یعنی جادو کے حوالے سے عجیب عجیب چیزیں تھیں جو نمرود کے زمانے میں تھیں۔ آئیے چند آپ کو بتاتا ہوں۔ نمرود کے زمانے میں تانبے کی ایک بست تھی، بست مطلب ایک بستہ سا تھا، جس کو وہ زمین پر بچھا دیا جاتا تھا۔ جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس شہر میں آتا تو اس بست سے آواز نکلتی جس سے وہ پکڑا جاتا۔ اسی طرح ایک نقارہ تھا، جس طرح ڈھول ٹائپ ہوتا نا، وہ بڑا سا نقارہ تھا کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی اس میں چوب مارتے، یعنی اسے مارتے، جس طرح ڈھول بجایا جاتا ہے نا، اس طرح اسے بجاتے تو نقارہ اس چیز کا پتہ بتا دیتا کہ فلان چیز ہے اور فلان چور ہے اور فلان جگہ پڑی ہے۔ اسی طرح ایک مرر تھا، یعنی ایک آئینہ تھا جس سے غائب شخص کا حال معلوم ہو جاتا تھا۔ جب کبھی اس آئینہ میں نظر کی جاتی وہ غائب شخص اس کا شہر اور اس کی قیام گاہ اس آئینے میں نمودار ہو جاتی۔ نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کے سایہ میں درباری لوگ بیٹھتے تھے۔ جو آدمی بڑھتے جاتے، یعنی لوگ آ کر بیٹھتے جاتے، زیادہ لوگ ہوتے جاتے، اس کا سایہ پھیلتا جاتا۔ 1,00,000 آدمی تک یہ سایہ پھیلتا رہتا تھا۔ اگر 1,00,000 آدمیوں سے ایک بھی زیادہ ہوتا تو سارے کے سارے دھوپ میں آ جاتے تھے۔ یہ جادو کی وجہ سے تھا۔ اور اس کے نمرود کے دربار میں ایک حوض تھا جس سے مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔
مدعا اور مدعا علیہ، جسے ہم عام زبان میں مدعی کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ مدعا ہے، یعنی دعویٰ کرنے والا۔ تو باری باری اس میں اس حوض میں وہ گھستے، تو جو سچا ہوتا اس کی ناف کے نیچے پانی رہتا تھا، اور جو جھوٹا ہوتا اس میں غوطہ کھا جاتا تھا۔ اگر فوراً توبہ کر لیتا تو بچ جاتا، ورنہ وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس قسم کی طلسمات اور جادوگری کی چیزیں ان کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ہی نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جادو خالص کفر اور شرک ہے، کیونکہ اس میں جادوگر تمام چیزوں کی روحوں کو مستقل مؤثر جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مستقل مؤثر نہیں جانتا، روحوں کو مؤثر جانتا ہے، اور ان کی قربانی اور نظر و نیاز اور استمداد وغیرہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ شرک اور کفر ہے۔ آپ اندازہ کریں، ابھی تو میں نے جادو کی ایک قسم بتائی ہے، تو ایک قسم کے اندر اتنی حیران کن چیزیں موجود ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ آج ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں، کتنے ہی کمزور ایمان ہیں، کہ آج ہمیں ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی حیران کن نظر آ جائے تو نعوذ باللہ ہم تو اسے خدا مان کے بیٹھ جائیں، ہم تو اسے پوجنا شروع کر دیں۔ مگر اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ قرآن مقدس ان ساری چیزوں کی تردید کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی ساحر، کوئی جادوگر اس طرح کی جادوگری دکھائے گا تو ہم اسے نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن ہمارے پاس رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی جادوگری دکھا بھی دے تو قرآن مقدس کے عاملین علماء اور اولیاء کرام آج بھی موجود ہیں کہ اس کا اثر فوری سے قرآن پاک پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک ہمارے پاس بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ جادو کی باقی 7 قسموں اور جادو سے بچنے کے طریقے اور اعمال کیا ہیں، اور پھر مزید اس کی حقیقت اور ہاروت و ماروت وہ کیسے زمین پر اترے، ان کی ہسٹری کیا ہے، اور جادو کیسے آیا، اور جادو کے احکامات کیا ہیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اگر ابھی میرے پاس اور زیادہ ٹائم ہوتا تو میں جادو کی بقیہ 7 قسمیں بھی بیان کرتا، مگر چونکہ اس کے لیے 30 منٹ لگ جائیں گے لہٰذا میں کل پہ چھوڑتا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں جادو سے، جادوگروں کی ان ساری حرکتوں سے متاثر ہونے سے بچائے، اور ان کے پیچھے چلنے سے بچائے، اور ان کے پیچھے مال دولت پیسہ بہانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآن مقدس کو پڑھنا نصیب کرے، اسی سے سارے فیض حاصل کر کے اپنے دونوں جہان سنوارنا نصیب کرے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔